الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید قارئین کرام۔ اخلاقیات کے سبق تو ہم نے بچپن سے لے کر اب تک بہت زیادہ پڑھے ہوں گے اور عملی طور پر ہم نے معاشرے میں دیکھے بھی ہوں گے، لیکن ایک ایسی تحریر جو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے، ان کو بھی آپ پڑھائیں، ان کو بھی آپ سنائیں۔ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اخلاقیات کے درس کو عام کیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں ایک نزدیکی ہوٹل سے نان خریدنے گیا۔ تندور پر روٹیاں لگانے والا ہر ایک سے اکھڑ انداز میں بات کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ وہ گھر سے بھی لڑ کر ہی آیا ہے اور یہاں بھی ہر ایک سے لڑنے کو دوڑ رہا تھا۔ اسی اکھڑ پن میں کبھی وہ نان جلا دیتا تو کبھی کچا نکال دیتا۔ اگر کوئی گاہک اس کو کہتا بھائی آپ نے نان جلا دیا ہے تو اس سے بھی جھگڑا کرنے لگتا، اور اگر کوئی کہتا بھائی آپ کا نان کچا ہے ابھی اس کو مزید پکا دو تو اس سے بھی جھگڑا کرنے لگتا۔ مگر وہ کام اپنا تیزی کے ساتھ کر رہا تھا، چاہے وہ نان کچا بنا رہا تھا چاہے پکا، مگر اس کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ساتھ کھڑے ہوئے انکل نے کہہ دیا بیٹا ذرا مجھے جلدی ہے، پہلے میرے نان لگا دو۔ بس پھر کیا تھا، وہ بھائی صاحب اس انکل کو بھی سنانا شروع ہو گئے، آپ سے پہلے یہ 10 لوگ کھڑے ہیں، انہیں بھی بہت جلدی ہے، جب آپ کی باری آئے گی آپ کے اپنی باری میں مل جائیں گے۔ مطلب اس نے اس انکل کو بھی خاموش کروا دیا کہ آپ کو پہلے میں جلدی نان نہیں دے سکتا۔ گاہکوں کا رش بڑھتا گیا اور پہلے سے موجود گاہک بھی اسے جلدی نان لگانے کا کہتے رہے، جس سے وہ نان والا ہر ایک سے تقریباً لڑنے لگ گیا۔ میں پچھلے چند منٹوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری باری آئی تو اس نے میرے لیے نان تندور سے نکالنے شروع کیے۔ یہ نان کافی حد تک لال ہو کر جلنے کے قریب ہو چکے تھے۔ میں نے وہ کلچے دیکھ کر اسے کہا کہ تم ماشاء اللہ بہت اچھے کاریگر لگتے ہو۔ اس طرح کے لال نان جو جلے بھی نہ ہو کوئی عام آدمی نہیں لگا سکتا، اور اوپر سے مجھے ایسے ہی نان پسند ہے۔ کتنی زبردست ہوگی بات۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے تو جو تمام لوگ کھڑے تھے وہ اس کا حوصلہ ہی پست کر رہے تھے۔ کوئی اس کو جلا ہوا نان کا بول رہا تھا، کوئی اس کو کچے نان کا بول رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی۔ اچھے انداز میں نے اس کو کہا۔ میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس پورے علاقے میں تمہارے جیسا استاد نہیں ہوگا، کاش تم پہلے اس تندور میں آ جاتے۔ یہ بات سن کر اس تندور والے کو جیسے بھرپور توانائی مل گئی۔ یکدم اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ پہلے سے زیادہ مستعدی سے کام کرنے لگا۔ اس نے کہا صاحب اگر سب لوگ تھوڑا سا صبر کر لیں تو انہیں بہترین سودا ملے گا، مگر ہر کسی کو جلدی ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن قارئین، میں جب بھی جاؤں اس ہوٹل پر نان لینے وہ میرے لیے اسپیشل نان خود لگاتا ہے۔ آج صبح بھی جب میں اس سے تل والے کلچے خریدنے گیا تو وہ خود ناشتہ کر رہا تھا اور اس کا اسسٹنٹ تندور میں نان لگا رہا تھا۔ رش کافی زیادہ تھا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کہہ دیا کہ وہ باقیوں کے نان لگا دے، میرے لیے وہ خود نان لگائے گا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور بہترین قسم کے بھرے ہوئے تیلوں والے کلچے لگا کر دیے۔ وہاں کھڑے باقی لوگ مجھے کوئی وی آئی پی شخصیت سمجھ رہے تھے، کہ باوجود یہ کہ میں بعد میں آنے کے پہلے نان لے کر چلا گیا۔ اور قارئین میں سوچ رہا تھا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک قول پر عمل کیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے اخلاق اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اسوہ حسنہ کا نمونہ ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے اتنی عمدہ اور بہترین سروس ملنا شروع ہو گئی۔ اگر تمام افکار پر عمل کر لیا جائے تو دنیا میں ہی جنت مل جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحریر پسند آئی ہو تو قارئین کرام ہمارا حوصلہ بلند کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔